بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے جو تمام جہانوں کی خالق، مالک اور پروردگار ہے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں کربوں درود اور اسلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر نیک کام میں آسانیاں فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جو فیملی پینشن ہے اس کے لیے جو درخواست دینے کا طریقہ کار ہے، یعنی کہ کیسے درخواست دیتے ہیں فیملی پینشن کے حصول کے لیے، تو وہ آج آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اور انڈیا میں ایک ٹرینڈ ہے کہ سرکاری نوکریاں جو ہیں وہ حاصل کی جاتی ہیں، اور وہ اس لیے حاصل کی جاتی ہیں کہ بڑھاپے میں ان کے لیے کوئی جو ہے وہ ایک انکم کا سورس بن جائے، اور انکم کا سورس جو ہوتا ہے وہ ان کے لیے جو ہوتا ہے وہ فیملی پینشن ہوتی ہے، جو پینشن ہوتی ہے جو ایک ملازم کو ملتی ہے۔ پھر ملازم اللہ نہ کرے وہ فوت ہو جائے تو پھر اس کے لواحقین کو ملتی ہے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے، چھوٹا سا پروسیجر میں نے یہاں پر آپ لوگوں کو بتایا ہے، تو یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں اگلی سلائیڈ۔ ناظرین، ہر سرکاری ملازم کو جو ہے عام طور پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ کب ریٹائر ہو جائے گا اور اس کی جو پینشن ہے کب سے شروع ہوگی۔ ہم بات کر رہے ہیں اب اس ویڈیو میں، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، کہ فیملی پینشن کی۔ تو ناظرین، اگر کوئی ملازم دوران سروس وفات پا جائے یا جب سے وہ پینشن لے رہا ہو اور وفات پا جائے، تو اس کے قواعد جو ہیں وہ ان کے تحت جو ہے یہ جو پینشن کے جو رولز ہیں ان کے تحت اس کی فیملی کا جو بھی ممبر فیملی پینشن کا جو ہے وہ حقدار اسے درخواست دینی ہوگی۔ جیسے کہ سب سے پہلا حق اس کی بیوہ کا ہے، پھر اگر بیوی یعنی کسی بیوہ جو ہے وہ وفات پائے جائے تو اس کی غیر شادی شدہ یا طلاق یافتہ لڑکی پینشن لے سکتی ہے۔ یہ جو ہے ایک بہت لمبا چوڑا موضوع ہے، میں اس پر انشاءاللہ ایک ویڈیو بناؤں گا کہ جو کون کون سے حقدار ہیں جو پینشن لے سکتے ہیں اور کس طرح لے سکتے ہیں، یہ اس پر میں ایک انشاءاللہ اسپیشل ویڈیو بناؤں گا۔ فیملی پینشن کے لیے جن کاغذات کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ہم لوگ اس ویڈیو میں طریقہ کار کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو ان میں جو سب سے اہم کاغذ ہوگا، جو دستاویز ہوگی، وہ ہوگی بیوہ کا جو دوبارہ شادی کا جو ہے نہ کرنے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اس کے ساتھ ایک لسٹ دینا ہوگی جس میں فیملی کے تمام ممبران کے نام اور تعداد بما تاریخ پیدائش لکھنا ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ ہمارے سرکاری ملازمین جو ہوتے ہیں وہ اپنے ایچ آر میں وہ اپنے جو ہوتے ہیں وہ فیملی کے جو ریکارڈ وہ اپڈیٹ کرواتے رہتے ہیں، جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ہم پہ انفارم کر لیتے ہیں، تو ان کے نام وغیرہ سارا کچھ تو وہ بھی جو ہے وہاں پہ لکھوایا ہوتا ہے۔ تو وہاں پر آپ کو پتا ہے نادرا کا بھی ہم لوگ بچوں کا اپنا بے فارم وغیرہ بنواتے ہیں، ان کی بھی رجسٹریشن وغیرہ نادرا سے کرواتے ہیں، تو ان کا وہ جو تاریخ پیدائش کا اور نام کا جو ہے وہ سیم ہونا چاہیے، وہاں پہ وہ میچ کرنا چاہیے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ ایف آر سی بھی یہ لازمی، یہ سب سے اہم چیز ہے، ورنہ کیا ہوگا میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ کوئی بھی کاغذ جو ہے آپ نہ دیں گے تو پھر کیا ہوگا، یہ میں اب آپ کو آگے بتاؤں گا۔ ناظرین، ان کے ساتھ ساتھ جو ہے بیوہ کی تصاویر ہوں گی، انگلیوں کے جو نشانات ہوں گے، اس کے ساتھ بیوہ کی شناختی کارڈ کی کاپی وغیرہ بھی لگے گی، اور وہ جو سروس بک ہوتی ہے اس کی بھی کاپی لگے گی پوری، جس پہ وہ پینشن وصول کر رہے تھے وہ بھی لگے گی۔ اور اس کے ساتھ یہ آپ کو پتا کہ پریسکرائبڈ ایک فارم ہوتا ہے جس کو فل کر کے یہ ساری چیزیں ساتھ لگا کے وہاں پہ اپنے ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے متعلقہ جس ڈپارٹمنٹ سے وہ ملازم ریٹائر تھا وہاں پہ جمع کروانے ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ایک اہم بات بتا دوں، جب بھی فیملی پینشن کے لیے کلیم کرنا ہے تو تمام کاغذات کے ساتھ کرنا ہے، ورنہ پینشن اس وقت تک نہیں لگے گی جب تک جو ہے متعلقہ کاغذات یعنی دستاویزات جو ہیں مکمل نہیں ہو جاتے۔ یہ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں، جیسا کہ میں ابھی کہا تھا تھوڑی دیر پہلے، جب متعلقہ کاغذات جو ہیں وہ آپ مکمل کر لیتے ہیں اور جو آپ کا جو محکمہ ہے جہاں سے وہ ملازم جو تھے وہ ریٹائرڈ ہوئے تھے تو ان کو مل جائیں گے، تو اس متعلقہ محکمہ کے جو سربراہ ہوں گے ان کے دستخط وغیرہ کے بعد درخواست جو ہوگی جو آپ نے پینشن کے حصول کے لیے دی ہوگی تو فیملی پینشن کے لیے، تو متعلقہ اکاؤنٹس آفس چلی جائے گی، جیسے کہ اے جی آفس ہے
اور جانچ پڑتال کے بعد فیملی پینشن جاری ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک اور اہم بات بتا دوں کہ حال ہی میں حکومت نے ہر منسٹری اور ڈویژن میں ویلفیئر آفیسرز جو ہیں وہ مقرر کیے ہیں، جو پینشن کے معاملات کو جو تمام تر صورت کے ساتھ جو ہے وہ کرنے کے جو وہ ذمہ دار ہیں۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔